نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اس آیت پاک کے ضمن میں کچھ آداب مدینہ یا مدینہ پاک کے فضائل کے حوالے سے آپ کچھ باتیں سماعت کریں گے. مدینہ طیبہ کی اپنی بڑی فضیلت ہے، بہت مقدس سرزمین ہے، پاکیزہ سرزمین ہے. اس سرزمین پر پہنچنے کے بعد نصیبہ بیدار ہوتا ہے، قسمت چمک جاتی ہے اور نا امیدوں کو امید کی کرن نظر آتی ہے. اس لیے سرکار علیہ السلام نے مدینہ پاک کے فضائل، اس کے کمالات، اس کی خصوصیات کے حوالے سے کئی ساری باتیں آپ نے ذہن میں پیش فرمائی، جسے صحابہ کرام نے مختلف پیرائے میں مختلف طریقے سے بیان فرمایا. یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام مدینہ پاک کے حوالے سے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے شہر مکہ کے لیے برکت عطا فرمائی، اسی طریقے سے مدینہ کے لیے برکت عطا فرمائی. اور پھر سرکار علیہ السلام نے جو ہے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پہلے کبھی جو ہے مدینہ یثرب ہوا کرتا تھا، بیماریوں کا شہر تھا، لیکن اب جو ہے مدینہ بیماریوں کا شہر نہیں بلکہ یہ جو ہے شفا کا گھر ٹھہرا. اس لیے اگر کوئی یثرب کہے تو سرکار اسے ناپسند فرماتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ مدینہ جو ہے وہ یثرب نہیں بلکہ طیبہ ہے. طیبہ یہ شفا خانہ ہے اور مریضوں کو شفا اس سے جو ہے ملا کرتی ہے. اس لیے جو ہے اس طریقے سے اور روایت بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اہل عرب جو ہے، اہل مکہ، اہل مدینہ، جب جو ہے ان کے پاس پھل جو ہے جب تیار ہو جایا کرتے تھے، شروع کے جو پھل ہوتے تھے درخت سے تیار جب پھل ہوتے تھے تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے پھل کو، اپنے اناج کو، اپنے غلوں کو پیش کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے تو پھر سرکار علیہ السلام جو ہے دعا فرماتے کہ اے اللہ، ہمارے لیے ہماری کھجور میں برکت عطا فرما. یہ سرکار دعا فرماتے. پھر اس کے بعد جو ہے اور سرکار بیان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے، صحابہ بیان فرماتے کہ اور ہمارے لیے مدینہ منورہ میں برکت عطا فرما. سرکار اپنے شہر کے لیے دعا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اور ہمارے سا اور مد کے لیے برکت عطا فرما. یہ ایک پیمائش ہے، ایک ہاتھ، دو ہاتھ، اس طریقے سے پیمائش ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے 1 کلو فلاں چیز خریدی اور حال یہ ہے، برکت کا یہ حال ہے کہ کھائے بھی اور سیراب بھی ہو گئے، ختم بھی نہیں ہوا. تو سرکار جو ہے پیمائش کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اس کی پیمائش میں برکت عطا فرما، کہ جس طریقے سے جو ہے تو نے اہل مکہ کے حق میں برکت عطا فرمائی اسی طریقے سے اہل مدینہ کے حق میں برکت عطا فرما. پھر سرکار فرماتے ہیں یا اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں. بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے دوست، تیرے خلیل اور جو ہے تیرے نبی ہیں. اور بے شک میں تیرا بندہ، سرکار فرماتے ہیں میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا مانگی، میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اسی کے مثل جیسا کہ دعا مکے کے لیے انہوں نے کی تھی اور اتنی، یعنی جو ہے جس طریقے سے تو نے
مکے میں برکت عطا فرمائی، اسی طریقے سے اللہ مدینے میں برکت عطا فرما۔ اور مدینہ منورہ کی برکتوں کے حوالے سے سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے میں جو مکے میں جو تو برکت عطا فرماتا ہے وہ تو تیرے فضل و احسان ہے ہی، کرم ہے ہی، اے پروردگار تو مدینے میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ تو یہ بڑی شرف کی بات ہے، کرم کی بات ہے، اور یہ اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز، کیا خصوصیت عطا فرمائی۔ اس طریقے سے جو ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مدینہ پاک آئے، جو حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، رب کے دربار میں حاضر ہو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر میری زیارت کو نہ آئے، سرکار فرماتے ہیں میری زیارت کو نہ آئے تو اس نے جو ہے مجھ پر ظلم کیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے میں رہنا بھی سعادت مندی ہے اور مدینے میں مرنا بھی سعادت مندی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس تعلق سے روایت، وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، روایت ہے کہ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے۔ زندگی گزارنے کی تو اپنی بات ہے ہی، روزگار کے سلسلے میں لوگ جاتے ہیں، کسی نے لوگ یہاں سے وہاں کے مکینی ہی بن جاتے ہیں، اور پھر جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو پھر وہ مدینے میں مرے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ تو یہ بڑی شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس پاکیزہ دیار کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ جو ہے مدینہ طیبہ چھوڑ کر جو ہے لوگ چلے جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ ملک شام فتح ہوگا، لوگ جو ہے ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے، وہاں کی معیشت، وہاں کی خوشحالی دیکھ کر جو ہے مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہیں، مدینے میں رہنا، مدینے میں وقت گزارنا، مدینے کو مسکن بنانا، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ اس بات کو سمجھتے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ عراق فتح ہوگا، لوگ عراق کی خوشحالی دیکھیں گے اور پھر عراق کی طرف چلے جائیں گے، مدینے کو چھوڑ دیں گے، لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے۔ اس طریقے سے سرکار فرماتے ہیں کہ یمن فتح ہوگا اور پھر جو ہے لوگ یمن کی خوشحالی دیکھیں گے، یمن کے تجارتی معاملات کو دیکھیں گے، تو لوگ یمن کا رخ کریں گے، خود بھی جائیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی لے جائیں گے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سرکار فرماتے ہیں، اس طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں، مختصر وقت میں وہ تمام روایتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہم اہل محبت کے لیے مدینے کا لفظ ہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، ہمارے ڈھونڈنے کے لیے ہمارا مرکز عقیدت ہے، اور ہماری جو ہے اسی سے ہماری وہ نبض ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ اسی کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم جیتے بھی مدینے کی خاطر ہیں، مرتے بھی مدینے کی خاطر ہیں۔ ہم اہل محبت دور رہتے ہیں، کسی دیارے ہند میں، دیارے غیر میں رہتے ہیں، لیکن بڑی محبت کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ جو اس سرزمین پر رہتے ہیں انہیں بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، وہ بھی اس کی تقدس کو سمجھنے لگے، وہ بھی اس کی تقدس کو پامال کرنے سے باز آ جائیں۔ ہم جس طریقے سے جو ہے اس کے لیے مرتے ہیں، کاش وہ بھی مرنے والے بن جائیں، اس کے نام پر جو ہے مر مٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ کچھ باتیں تھی آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کے عشق میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔